شادی کے 7 ماہ بعد ہی میں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دے دیا۔ مجھے اس بچے کی قسمت پر بھی افسوس ہو رہا تھا جو ناجائز بچہ تھا، اور اس کی قسمت میں شاید باپ کی محبت نہیں تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی ابھی اس بچے سے زیادہ محبت یا لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر میرے عجیب و غریب شوہر نے یہاں بھی مجھے غلط ثابت کر دیا، اور اس بچے کو جس کا باپ کا کچھ پتہ تک نہیں تھا اتنا پیار اور محبت دی کہ میں ساکت رہ گئی۔ اس بچے کی ضرورت کا ہر سامان گھر میں پہلے سے موجود تھا، اور ماں ہو کر اکثر لاپرواہی بڑھ جاتی، مگر وہ اس کا ہر وقت خیال رکھتے، پیار دیتے، ذرا سا روتا تو تڑپ اٹھتے تھے۔ میں حیرت زدہ تھی کہ ان کی محبت دیکھ رہی تھی، خوشی کی بجائے میں عجیب دباؤ سا محسوس کرنے لگی تھی۔ آخر کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بس لگا کہ میں انسانیت بہت زیادہ تھی، اور شاید وہ ساری محبت جو مجھے دے گئی تھی وہ بھی انسانیت کے ناطے تھی۔ میں ان کی محبت اس بچے کے ساتھ دیکھ دیکھ پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ بچہ کبھی دودھ دیر سے ملنے پر رو دیتا تو مجھ سے ناراض ہونے لگتے تھے، اور اسے اٹھا کر پیار سے بہلاتے اور چپ کرواتے۔ میرا ضبط جواب دے رہا تھا، اور جب یہی سلسلہ کچھ ماہ چلا تو میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں نے ایک روز اپنے شوہر سے لڑ پڑی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اتنی اعلیٰ ظرف کیوں ہیں؟ مجھے کبھی سوال نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ وہ مجھے پہلے اور پھر میرے ناجائز بچے کو اتنا پیار کیسے دیتے ہیں؟ میں چیخ پڑی تھی۔ مجھے ان کا خیال رکھنا اور ہمیں پیار دینا الجھا رہا تھا۔ میں لڑنے پر وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مگر مجھے جواب نہیں دیا۔ تو پہلے روز انہوں نے میرے بھرے بھرے جسم کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان کی حیرت تب دیکھ کر بہانہ بنا دیا کہ میں شادی کے دنوں میں بیٹھ کر کھانے لگی ہوں، اس لیے موٹی ہو رہی ہوں۔ حالانکہ مجھے تب ان کی نظروں اور عجیب سوال پر حیرت ہوئی تھی۔ تب میرے حمل کو بس دوسرا ماہ ہی تھا، اور مجھ میں اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ کوئی پہچان سکتا ہو۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں پہلے روز شک نہیں ہوا تھا مجھ پر، جب انہوں نے میرے جسم میں تبدیلی محسوس کی تھی؟ وہ بولے، ہاں مجھے شک ہوا تھا، مگر تم نے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے ان کے جواب پر جھٹکا سا لگا۔ میرا سر اب چکرانے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر واقعی ہی عجیب فطرت کے مالک ہے۔ انہیں شک ہوا اور انہوں نے سوال نہیں پوچھا، نہیں کہ ایسا کیوں اور کب ہوا، جاننے کی کوشش تک نہیں کی، یا میرے ساتھ کیا ہوا، یا پھر میں نے ہی ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ پوچھا کیوں نہیں؟ میرے جھگڑنے پر وہ بولنے لگے کہ میں تمہیں آج ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ سے لگ رہے تھے۔ میں متوجہ ہوئی، مجھے بھی ان کے رویے کی حقیقی وجہ جاننی تھی، اور میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے تھے، کچھ ایسا تھا جس نے انہیں اتنا عجیب بنا دیا تھا۔ اس روز انہوں نے مجھے اپنے ماضی کی وہ سچائی بتائی جو مجھے اندر تک ہلا کر رکھ گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں کے ساتھ اس طرح زیادتی ہوئی تھی، اور جب ان کی شادی ہوئی تو وہ ماں مرنے والی تھیں۔ انہوں نے میرے باپ کو یہ سچ نہیں بتایا، بلکہ اس کو سچ کو اپنے اندر دبا کر رکھا اور بیاہ کر آ گئی۔ جب شادی کے بعد میرے باپ کو یہ حقیقت پتہ چلی تو بہت ہنگامہ کیا۔ انہوں نے میری ماں کو بد کرداری کے طعنے دیے اور بہت ذہنی اذیت دی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اپنی بیوی کو اپنائے رکھا، رشتہ قائم کیا، مگر بس اتنا ہی ظرف بڑا کر پائے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر پائے تھے۔ حالانکہ میری ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ میرے باپ کے طعنوں اور ڈانٹ پھٹکار سنتی رہتی اور سہتی رہتی۔ پھر میں پیدا ہوا۔ میں ناجائز بچہ تھا، اور میرا مقام کسی جائز بچے والا نہیں تھا۔ یہاں بھی میرے باپ نے ظرف بڑا کیا اور مجھے اپنا نام دیا، مجھے گھر میں رہنے کے لیے رکھا، پڑھایا لکھایا، مگر ایک فرق سا رہ گیا، کیونکہ میں ناجائز تھا جس کی حقیقی باپ کی کوئی خبر نہیں تھی، تو وہ مجھے اپنی ماں کے شوہر سے زگے باپ محبت والی نہیں تھی۔ میرے پاس بظاہر دنیا کی ہر آسائش تھی، مگر باپ کا مکمل پیار اور توجہ کبھی نہیں ملی تھی۔ اور بھائی بہن بھی پیدا ہوئے، وہ میری ماں کی جائز اولادیں تھیں، وہ میرے باپ کی سکی اولادیں تھیں، اس لیے ان کا مقام الگ تھا۔ انہیں توجہ اور محبت ملی، ان کی شخصیت بہترین۔ میں یہ فرق دیکھتے کر بڑا ہو رہا تھا۔ میری ذات میں ایک بڑا خلا رہ گیا تھا۔ میرے اندر بہت سی برائیاں جنم لینے لگی تھیں۔ میرے اندر عورت کے خلاف زہر بھر گیا تھا۔ میں اپنی ماں سے اکثر لڑتا، جب ماں یہ گلہ کرتا کہ جب شادی سے پہلے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو انہوں نے میرے باپ کو کیوں نہیں بتایا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کو پہلے سچائی بتاتیں اور ان کو فیصلے کا حق دیتیں۔ میری نظر میں میری ماں کے شوہر کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میری ماں نے ان سے چھپا کر ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ حالانکہ اس مرد میں اتنا ظرف تھا کہ اس نے حاملہ بیوی کو اپنایا، اسے رشتہ ختم نہیں کیا، اور یہاں تک کہ اس نے ناجائز بیٹے کو بھی اپنا نام دیا۔ اس مرد کو اگر شادی سے پہلے حقیقت کا علم ہوتا تو وہ
کبھی میری ماں کو نہ چھوڑتا۔ ہاں بس اتنا ہوتا کہ وہ اس ذوب میں رہتا۔ یہ فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا۔ اسے یہ مان ہوتا کہ میری ماں نے اس پر اعتبار کیا۔ میرے شوہر بول رہے تھے اور میں جیسے برف کی طرح بن چکی تھی۔ یعنی میں نے اپنے شوہر کی ماں والی قسمت پائی تھی۔ تو یہ تھا وہ ماضی جس کی وجہ سے انہوں نے شک ہونے پر بھی مجھ سے سوال نہیں کیا، بلکہ حقیقت پتہ چلی تو لڑکے یا مارنے کی بجائے دل سے اپنا لیا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا، میرا تم سے یہی سوال ہے کہ تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ سب کیا تم اس سب میں شامل تھی؟ کیا تمہارا کسی سے ناجائز تعلق تھا؟ میں اس سوالات پر تڑپ اٹھی۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا اور انہیں یقین دلانے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے قسم کھائی اور کہا، میں بے قصور ہوں، ان نقاب پوش جوانوں کو نہیں جانتی، ان کی شکل تک نہیں دیکھی، میں پاکیزہ ہوں اور کبھی میری کسی غیر مرد سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل میں اگر کسی کو رکھا تو وہ میرا شوہر تھا۔ میرے یقین دلانے پر وہ بولے کہ جب ایسا تھا تو چھپایا کیوں خود نہیں بتایا؟ تمہارے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی، تم تو خود بھی مظلوم تھی، پھر کیوں خوف زدہ تھی؟ آخر کیا بات تھی؟ کیوں میری ماں والی بے وقوفی دہرائی؟ میں نے ان کے سوالات پر نڈال سی ہو گئی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ ایک عورت صرف الزام تراشی سے ڈرتی ہے؟ مجھے بھی یہی خوف تھا مجھ پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور میں ان کو کیا بتاتی کہ آج کے دور میں ایسے اعلیٰ ظرف تو بہت کم رہ گئے ہیں۔ لوگ تو ایک جھوٹے الزام پر رشتے توڑ دیتے ہیں۔ پھر تو میں خود کی تھی۔ میں نے ان کی ضد پر انہیں کہا کہ مجھے کیا خبر تھی مجھ پر یقین کریں گے یا نہیں۔ کاش وہ تب سوال کر لیتے تو میں خود بتا دیتی، میں کچھ بھی نہ چھپاتی۔ مجھے اندازہ ہوتا کہ میرا شوہر اتنا ضرب والا ہے تو میں اتنی ذہنی اذیت کیوں اٹھاتی ہوں۔ میرے رونے پر میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے کہا، اب یاد رکھنا مجھے تم پر یقین ہے اور اب زیادہ مت سوچنا۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور ان کی محبت پر خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے آج بھی سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں نے اور میرے شوہر نے اپنی اپنی ذات کا ہر پہلو اور اپنی ماضی کی ہر ایک سچائی ایک دوسرے کو بتا دی ہے، مگر میں غلط تھی۔ ابھی تو میں بہت سی سچائیوں سے ناواقف تھی۔ ابھی تو میرے سر پر آسمان گرنا باقی تھا اور میں ان سب سے بے خبر خوش ہو گئی تھی۔ میری زندگی اپنے شوہر سے اچھی اور پرسکون گزرنے لگی تھی۔ اب میرا اعتبار اپنے شوہر پر کچھ ایسے قائم ہو گیا تھا کہ میں اپنی ہر ایک بات انہیں بتانے لگی تھی۔ میں اپنے بچے کو بھی پیار دینے لگی تھی اور کچھ عرصے بعد مجھے دوبارہ سے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ اس دفعہ یہ فرق تھا کہ میں اس خوشی کو کھل کر محسوس کر رہی تھی اور میرے شوہر کے رویے میں تو کبھی بدلاؤ آیا ہی نہیں تھا۔ اس بار وہ ویسے ہی خیال کر رہے تھے جیسے پہلے رکھا تھا۔ مجھے زیادہ کام بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں چھپ کر تھوڑا بہت گھر کا کام کر لیتی ہوں، ورنہ انہوں نے کام والی رکھ دی تھی۔ ایک دن کام والی میرے بڑے بیٹے کو سنبھالنے بیٹھی تھی اور میں نے سوچا کہ اسٹور روم سے سامان نکال دوں، وہ سارا سامان جو بڑے بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد ضرورت پڑا تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تو میرے شوہر نے وہ سب اسٹور میں رکھ دیا تھا۔ مجھے اب صرف 1 ماہ باقی تھا۔ میں نے سوچا کہ سامان وغیرہ اٹھا کر پہلے سے چیک کر لوں۔ اسٹور کی لائٹ آن کرنے پر پرانے صندوق کھول کر سارا سامان نکال رہی تھی جب مجھے ایک قدرے پرانے صندوق میں سب سے آخر میں ایک پرانا شاپر ملا۔ میں نے وہ بھی اٹھا کر سامان میں رکھا اور کام والی کو بلا کر وہ سارا سامان میرے کمرے میں لے کر جانے کو کہا۔ وہ سر ہلا کر سامان اٹھانے لگی اور میرے کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ کام والی نے وہ شاپر لا کر میرے سامنے رکھی۔ میں سامان نکال کر دیکھ رہی تھی۔ میرے سامنے وہ پرانا شاپر آ گیا۔ میں نے اسے کھولا اور اس کے اندر سے جو سامان نکلا وہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میرا سر تا پیر کپا گئی۔ میرا دل ڈول رہا تھا، میرا دل ڈوب رہا تھا۔ یقین کرنے کو تیار نہیں تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا شوہر تو ایک عظیم انسان تھا، تو پھر میرے سامنے پڑا یہ سامان اس شخصیت کا کون سا پہلو تھا؟ میرے شوہر آئے تو میں نے ان کا گریبان پکڑ کر وہ سیاہ شرٹ اور سیاہ ماسک ان کے منہ پر دے مارا۔ مجھے آج یہ انکشاف ہوا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا شوہر تھا۔ میں صدمے کی شدت سے چیخ رہی تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا مجھے ذہنی اذیت کیوں دی؟ وہ بولی کہ تم میرے نکاح میں تھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بس تمہیں آزمانا چاہتا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ تم مجھے سچائی بتاتی ہو کہ نہیں۔ ان کی بات پر مجھے دھچکا سا لگا۔ صرف آزمانے کے لیے اس انسان نے مجھے اذیت دی۔ اپنے شوہر کی سچائی جاننے کے بعد مجھے سارا وقت یاد آ گیا جو میں نے ذہنی اور جسمانی اذیت میں گزارا تھا۔ اگر مجھے ان کی ساری سچائی معلوم نہ ہوتی تو میں ساری زندگی اسی اذیت میں رہتی۔ میرے دل میں ان کے لیے محبت ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چھوٹا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں اور واپس نہ آؤں۔ میں نے گھر چھوڑ کر جانے کا
ارادہ کیا تو میرے بچے نے میرے قدم جکڑ لیے تھے۔ جیسے بھی تھے میں ان کی ماں تھی اور وہ میرا بچہ تھا جسے میں ناجائز سمجھ کر ہی صحیح بچوں کی طرح اس کا حق اور اس کی محبت بھی نہ دے سکی۔ اب تک اس سے مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ اس بچے نے اب تک ناجائز جیسا ہی وقت گزارا تھا۔ مجھے شوہر سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ نفسیاتی مریض تھا اور کچھ بھی اس کے اوپر سے جو گزری، اس طرح اس کا بچپن گزرا، ان سب حالات اس ذہنی مریض بنا دیا۔ ان کے بچپن کے حالات کو سوچ رہی تھی کہ میں اگر ان حالات سے گزرتی شاید میں بھی اس طرح ذہنی مریض بن جاتی۔ کیونکہ میرے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا تب سے میرا ذہنی مریض بننے میں کوئی شک نہیں تھا۔ اگر مجھے حقیقت معلوم نہ ہوتی، آج میں رہ رہی تھی، بہت رو رہی تھی، جیسے اعلیٰ ظرف سمجھتی تھی۔ میری بربادی کا ذمہ دار وہ خود تھا اور میں اس سے پہلے بھی بے بس تھی اور اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی کیونکہ میں اس بچوں کی ماں تھی اور میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر میں ان کے باپ جیسا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ کو مل سکے۔ دوستو ٹاپ سٹوری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔